صدر علی وقار، آج ہمارے آشیانوں پر گر رہی ہیں بجلیاں، اغیار اور دشمن برق کی طرح ہمارے نشیمن کو راکھ بنانے کی در پہ ہیں۔ غزہ کے مسلمان چیخ چیخ کر کسی فریاد رس کو تک رہے ہیں۔ غیرت مسلم پنجہ یہود میں تڑپ تڑپ کر کسی ایوبی، کسی غزنوی، کسی ابن قاسم کو پکار رہی ہے۔ المختصر یہ، تھوڑی سی کسر باقی ہے دنیا کی جہنم بننے میں، تھوڑی سی کسر باقی ہے دنیا کی جہنم بننے میں، حالات گواہی دیتے ہیں، ماحول اشارہ کرتا ہے۔ صدر علی وقار، جب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا کے تمام مسلمان جسد واحد ہیں، تو پھر فلسطین پر ظلم نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے غار تک تمام مسلمانوں پر ظلم ہے۔ اگر ہم اس ظلم کو دیکھ کر بھی فرعون وقت کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا۔ جناب والا، آئیے اسلاف کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ عمر دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہے تو تلوار کھینچ کر زبان آج سے بدکدوں کے شہر میں یہی اعلان کرتا ہے، ہمارا شیوا نہیں ظلم کو سہتے رہنا، کیونکہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا۔ جناب والا، حسین ابن علی کا کردار میدان کربلا میں یہی پیغام دیتا ہے، ہمارا شیوا نہیں ظلم کو سہتے رہنا، کیونکہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا۔ علی وقار، امام غزالی یونانی فلسفے کے مقابلے میں، صلاح الدین ایوبی مارکہ صلیب و ہلال میں، محمد بن قاسم بحیرہ عرب کے ساحل پر، عمر مختار لیبیا کے صحراؤں میں، قاسم نانوتوی شاملی کے میدانوں میں، شیخ الہند کالے پانی کی جیل میں، تاریخ کے سامنے سینہ سپر ہو کر، اپنے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں سفارہ ہو کر، اپنے قول و فعل سے ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ ہماری ان ساری قربانیوں کا واحد مقصد صرف ہمارا یہی نظریہ ہے کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا۔ علی وقار، جب ہمارے اسلاف نے اپنے کردار و عمل سے ظلم سہنے کو ظالم کی حمایت قرار دیا، تو تاریخ نے بھی ان کو ان الفاظ میں یاد رکھا، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، نازش موسم گل لالۂ صحرائی تھا۔ جناب والا، آج غزہ کے بچوں کی مسکراہٹ کو اسرائیل کے بھاری بوٹوں تلے روندا جا رہا ہے۔ آج جب امریکہ کی جیل میں ہماری بہن عافیہ صدیقی کی عزت تار کی جاتی ہے، آج جب پاکستان کی بہترین یونیورسٹی کے طلبہ نشے کے عادی بنائے جا رہے ہیں، تو بحیثیت امت یہ ظلم ہم سب پر ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس ظلم کے خلاف کوئی صدا احتجاج بلند نہیں کرتے، تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بجائے اقبال کی اس بات پر عمل کر لینا چاہیے، کسی ایک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، کسی ایک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، کیونکہ ملت احمد کے کسی حصے پر ظلم ہو اور باقی ملت خاموش رہے، تو پھر تاریخ کے قاضی کا یہی فتویٰ ہے کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا۔